رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی ایک اہم خبر جو کوئی خوشخبری بھی ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ افغانستان کی امارت اسلامی حکومت کا ایک بہت بڑا اور بہت احسن اقدام ہے، اور پوری دنیا میں خاص طور پر مسلم دنیا میں ان کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ وہ اقدام جو کیا وہ پورے افغانستان میں انگریزی زبان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اور جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کے آخر تک موجود رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ ہر ملک اپنی زبان میں ترقی کے سوائے کے حوالے سے کوشاں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جو کہ اہم خبر افغانستان سے آئی ہے وہ ملک بھر کے تمام اداروں سے انگریزی زبان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری اور عوامی اداروں میں انگلش کی جو اصطلاحات ہیں اور انگلش کا جو استعمال ہے اور انگلش کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں اس پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بڑی ایک اہم اس حوالے سے یہ نیوز ہے آپ کے سامنے، اور تمام شاہراہوں پر پورے افغانستان میں انگریزی جملوں والے جو فلیکس بورڈ تھے وہ بھی ہٹائے جانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ کسی نے بھی خلاف ورزی کی تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ ملک ہم نے اللہ کی توفیق اور خون دے کر حاصل کیا ہے، اس میں انگریزی بولنے اور لکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ انگریزی زبان سے نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی جب ایک دور تھا جس میں علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریزی زبان جو ہے اس کو سیکھنا حرام ہے۔ یہ اس حوالے سے جو بات ہے کبھی پھر کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن جو قومی زبان ہوتی ہے، جو علاقائی زبان ہوتی ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو افغانستان نے اس حوالے سے انگریزی زبان پر یہ پابندی لگائی ہے۔ آپ ملک پاکستان کے حوالے سے بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ملک کی جو قومی زبان ہے وہ اردو زبان ہے، اور ہمارے 1973 کے آئین میں بھی واضح طور پر اردو زبان کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں اردو زبان کو جو ہے سرکاری زبان کے طور پر اور دفتری زبان کے طور پر رائج کیا جائے گا۔ تمام تر جو دفتری کارروائی ہے، جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ اردو زبان میں جاری کیے جائیں گے، لیکن اس حوالے سے عملی طور پر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا، اگرچہ آئین کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے، لیکن ہمارے سامنے افغانستان کی اسلامی حکومت کی یہ واضح مثال موجود ہے جنہوں نے اپنے ملک سے انگریزی زبان کو سرکاری اداروں میں بولنے اور لکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے یہ نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے اپنی زبان میں جاری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہاں تک کہ جو انگریزی اصطلاحات ہیں اور اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور سیدھی بات ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پشتو زبان اگرچہ مجھے نہیں آتی، لیکن 2-3 بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ جو پشتو زبان جانتے تھے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر اس پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی ایسی فضا قائم ہوگی جس میں اردو زبان کے نفاذ کے حوالے سے اہم اقدام کیے جائیں گے۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دفتری امور کے کام میں بھی انگریزی اصطلاحات اور الفاظ کے بجائے جو مقامی اور علاقائی زبان ہے افغانستان کی اس کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے انگریزی کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ دفتری امور میں انگریزی زبان کے بجائے مقامی زبان کے استعمال کی بات کی ہے۔ جو زبان پر میں نے کہا کہ بر صغیر میں جب انگریز قابض تھا تو انگریزی زبان سیکھنے پر پابندی لگائی گئی تھی، وہ ایک الگ ٹاپک اور ایک الگ بحث ہے، لیکن جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں آئندہ کسی بھی دفتری کارروائی میں انگریزی زبان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہی لکھا ہے کہ انگریزی الفاظ کی آمیزش والی پشتو فارسی کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسی پشتو یا ایسی فارسی کا استعمال جس میں انگریزی الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ تمام جو خطوط ہوں گے، مراسلے ہوں گے اور احکامات ہوں گے اس میں انگریزی اصطلاحات کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ اپنی زبان اور شناخت پر فخر کرنا اور اس کو محفوظ بنانا یہ ہر قوم کا حق ہے، اور اسی پر ترقی کا اور آگے بڑھنے کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ مزید پھر کسی ویڈیو میں اردو زبان
کے حوالے سے جو پاکستان کی قومی زبان ہے اور اس کے نفاذ کے حوالے سے جو مشکلات اور رکاوٹیں ہیں اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔